والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں اور اعتکاف کی آج دوسری شب ہے، اور اس اجتماع میں انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ آج کا ہمارا مضمون رہے گا توبہ کے اوپر۔ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَتُوبُوا، اور توبہ کرو إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جمیعاً، سب کے سب۔ اے ایمان والو، جمیعاً ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سب کے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیوں توبہ کرے مولا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز اور کامیابی کا راستہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کے ساتھ رکھا ہے۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتے، بھلے وہ بڑے گنہگار ہو یا چھوٹا گنہگار ہو۔ توبہ تو سب کے اوپر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود توبہ کرتے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی معصوم بنائے، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوتی، آپ کی ہر حرکت ہمارے لیے شریعت اور لا اور قانون ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتے، استغفار پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے۔ وجہ کیا تھی؟ امت کو سکھاتے تھے، امت کو سکھاتے کہ ہر ایک کو توبہ کرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو پارسا ہوں، میں تو نیک ہوں، میرے سے تو غلطیاں نہیں ہیں، میں کچھ کرا ہی نہیں تو میں غلطی کہاں کروں۔ فوراً یہ انسان کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جو اہل اللہ اسے سمجھاتے ہیں، اور بہت کم لوگ یہ بات سمجھتے ہیں۔ وہ کون سی بیماری ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے خود کو جسٹیفائی کرنا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، یعنی سامنے والے سے، کسی بھی انسان سے غلط ہو، ارے اس کو ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا، تو ایسا نہیں، ایسا کرنا تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا۔ اور اگر خود سے غلطی ہوئی تو نہیں بھائی، وہ میرے نظر سے چھوٹ گیا، اگر میں دیکھتا ہوتا تو میرے سے یہ نہیں ہوتا تھا۔ اپنے لیے ریزنز، بہانے، جسٹیفائی، اپنے آپ کو نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں یہ بولنا چاہ رہا تھا۔ یعنی سامنے والے کی غلطی اور ہمارے اوپر جب بات آتی ہے تو فوراً اس میں راستہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسا ثابت کروں کہ میرے سے تو غلطی نہیں ہوئی۔ خود کو جسٹیفائی کرنا یہ بیماری ہوتی ہے۔ دوسروں کو جسٹیفائی کرنا، دوسروں کے لیے بہانہ تلاش کرنا اور خود کی غلطی جلدی مان لینا، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرے سے اگر غلطی ہو تو اس کے لیے بہانہ تلاش کرنا۔ بزرگان دین ایک قاعدہ بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عزیمت اور رخصت۔ عزیمت اور رخصت، یہ الفاظ یاد رہیں گے، عزیمت اور رخصت۔ عزیمت جو ہے وہ اپنے لیے اختیار کرنا، یعنی چھوٹی بات پر خود کا محاسبہ کرنا اور خود کے اوپر الزام لگانا اور خود کو سدھارنے کی بات کرنا، اور دوسرے کے لیے رخصت کا معاملہ کرنا کہ بھئی نماز پڑھ کے سنت پڑھے بغیر چلے گا، تو گھر میں پڑھ رہا ہوں گا بھائی، ہماروں کی کیا معلوم، بہت ضروری کام ہوں گا اور ضروری کام کے وقت سنت معاف ہو جاتی، تو ضروری کام ہوں گا اس کے لیے بہانے ڈھونڈنا، خود کے لیے کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈنا، خود کے لیے کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں، خود کے لیے کوئی رعایت نہیں،
تو اپنے اوپر ہمیشہ عزیمت کو لاگو کرتے رہنا اور دوسروں کے لیے رخصت۔ انسان کے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے عزیمت دیکھتا ہے، دوسروں کے معاملے میں بڑا ٹائٹ رہتا ہے اور خود کے معاملے میں 25 بہانے، میں اس وجہ سے ایسا کرا، میں اس وجہ سے ایسا بولا، میں تو غلط نہیں تھا وہاں پر۔ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا بھی تو آپ دیکھیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تو کوئی آدمی اتر کے اپنی غلطی مانتا نہیں، ان غلط تھا، بھلے ہم رانگ سائڈ جا رہے ہوں گے لیکن غلطی اس کی۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی بیماری ہے، اور جب تک انسان خود کو اس معاملے میں سدھار نہ لے، معاشرے میں اچھائی نہیں آ سکتی۔ بہرحال کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے۔ توبہ کرنے میں پہلی شرط کیا رہتی ہے؟ پہلا ضابطہ کیا رہتا ہے؟ پہلا ضابطہ یہ رہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی، یہ ماننا۔ جو آدمی اپنی غلطی مانتا ہی نہیں تو وہ توبہ کس بات کی کرے گا؟ جی پہلے ماننا پڑے گا کہ گناہ ہے، مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے گناہ ہوا، اللہ اکبر، مجھ سے گناہ ہوا۔ آپ دیکھیں، یعنی میں ایکسٹریم انتہا لیول کی بات بتا، آخری اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، سبھی جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زبردست نوجوان تھے، بہت خوبرو تھے، بہت خوبصورت تھے جی، اور مصر کی خواتین تو ان کا چہرہ دیکھ کے اپنے ہاتھاں کاٹ لیے تھے، فیل نہیں ہوا تھا وہ لوگ کو ہاتھ کاٹتے ہوئے، میوہ دے کے ہاتھ میں کاٹو ان کو دیکھتے ہوئے، بولے تو ہاتھ میں سے پھل گر گئے اور چھریاں ہاتھوں پہ چل گئے تو فیل نہیں ہوا وہ لوگ کو، ایسا دیکھتے رہ گئے۔ تو وہ مصر کی جو رانی تھی اس کا دل آ گیا تھا ان کے اوپر، بہت کوشش کری، بہت کوشش کری، بہت کوشش کری، حضرت یوسف علیہ السلام تو نہیں جھکے اس کی طرف، غلط راستے پر نہیں گئے جی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ان کے پاس تو اللہ کا برہان تھا، وہ کوئی غلطی نہیں کرے، جتنی غلطیاں کری وہ عورت کرتے بھی، بار بار کری، بار بار کری، حضرت یوسف علیہ السلام خود کو بچاتے رہے، بچاتے رہے، بچاتے رہے، یہاں تک کہ ایک ٹائم آیا کہ وہ بادشاہ کو خواب دکھا، معلوم ہے نا کہ بادشاہ کو خواب دکھا، وہ 7 گائے نظر آئے، وہ 7 کھیت نظر آئے وغیرہ وغیرہ، اب وہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن وہ خواب کی جب تعبیر کا مسئلہ آ گیا تو لوگ بولے کہ بھئی جیل میں ایک صاحب ہے جن کا نام یوسف ہے، ان کو بڑی اچھی تعبیر آتی، بڑی پرفیکٹ تعبیر دیتے ہیں، بڑی پرفیکٹ تعبیر دیتے ہیں، تو بولتے لاؤ یہ کون ہے، کتنے سال سے جیل میں تھے؟ 7 سال، بعض روایتوں میں 9 سال، 9 سال سے جیل میں پڑے ہوئے، ان کو بلا کے لائے جی، کیا کس بات، پہلے بولے تعبیر دو، خواب کی تعبیر انہوں سنائے، ایک دم پرفیکٹ بیٹھ گئے، بادشاہ بولا بھائی کیا زبردست آدمی ہے یہ، کون ہے یہ؟ یوسف ہے، بڑی زبردست تعبیر دی ہے، آپ جیل میں کیوں ہیں بھائی صاحب؟ تو انہوں نے بولے میرے کیا معلوم، میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، آپ وہ خواتین سے پوچھو کہ گناہ کیا تھا۔ جب بات سامنے آئی تو خواتین اپنے جرم کا اعتراف کر لیے جی، وہ جو رانی تھی وہ رانی بولنے لگی جی، بولنے لگی کہ بھئی یوسف کا کوئی غلطی نہیں تھی، جو بھی غلطی تھی وہ ہمارے طرف سے تھی، میں یہ کری، میں یہ کری، میں یہ کری، اور یعنی ساری بات سامنے آ گئی، ثبوت سارے کلیئر ہو گئے، اور مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر لیے، اور جب جرم کا اعتراف کر لیے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام آخری میں ٹھہر کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ دیکھو یہ لوگ مجرم تھے، میرے کو 9 سال سے جیل میں ڈال کے رکھے، یہ جملہ بولے ہم، کیا بولے معلوم؟ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا 13واں پارے کی پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ سب ثبوت تو صاف ہو گئے ہیں، گناہگار کا گناہ کلیئر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود میں خود کو بے قصور نہیں کہتا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنی نفس کو، اپنی جان کو بری بولتے ہیں، باعزت بری ہوا بولتے ہیں نا، بری ہوئے یعنی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنی جان کو بری نہیں قرار دیتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس تو نفس امارہ ہوتا ہے، وہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے، ایک ذرہ برابر، ایک پیسہ برابر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ خود کو جسٹیفائی نہیں کیے وہاں پر، یہ نہیں بولے کہ میں تو بالکل پاک تھا، یا آپ کے جو ہے محل کے لوگ ہی تھے پورے گڑبڑ کر رہے تھے، یہ نہیں کہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي،
جی وما ابرئ، میں خود کو بے قصور نہیں کہتا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام امتوں کو سکھا رہے ہیں کہ اپنی طرف جو غلطی آ رہی ہے اس کو فوراً ایکسیپٹ کرنا، فوراً پشیمان ہونا، نادم ہونا اور توبہ کرنا. اور دوسرے سے اگر غلطی ہو گئی تو اس کے لیے بہانے ڈھونڈنا، نہیں بھائی اس وجہ سے ہو گیا ہوگا، نہیں ان کی کوئی غلطی نہیں ہوں گی، بائی مسٹیک ہو گیا، بھائی چھوڑو چلو جانے دو، خود کے لیے نہیں کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ضروری ہے. اب جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ جو ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں. ایک ہوتا ہے جو غلطی سے ہو جائے اور ایک ہوتا ہے جو عمدن کیا جائے، بالارادہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب آیت نمبر 5 میں بتاتا ہے. آیت نمبر 5 سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو بائی مسٹیک تم سے گناہ ہو جائے، پروگرام نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، گاڑی صحیح چلا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی ٹانگ توڑنا مقصد نہیں تھا مگر ہو گیا، کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ان کو نہیں دیکھنا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنا جائز نہیں دیا، غیر عورت ہے، دیکھنا نہیں چاہتا تھا، غلطی سے نظر پڑ گئی، ارادہ نہیں تھا، بائی مسٹیک ہو گیا جی. اور اس طرح سے زندگی میں کوئی غلطی آپ سے ہو جائے جو آپ کرنا نہیں چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اگر بائی مسٹیک ہو جائے، بنا ارادہ بنا سوچے سمجھے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے جی. جو بلا ارادہ بنا پروگرام کے چھوٹ جائے، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا جی، نیند لگ گئی تھی، نماز کا ٹائم پاس ہو گیا، اس کے بعد آنکھ کھلی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. نیند میں سے اٹھتے ہی پہلا کام نماز پڑھ لو، خلاص. آپ بولیں گے کہ نماز کا ٹائم چلا گیا تھا، نہیں، سوچ سمجھ کے سویا تھا کیا؟ بنا پروگرام کے تھا نا. ارادہ تو یہ تھا کہ ٹائم پہ اٹھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، لیکن بائی مسٹیک چھوٹ گیا. الارم رکھا تھا، سنائی نہیں دیا اور ٹائم گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بائی مسٹیک ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ تم پر نہیں ڈالتا، معاف کر دیتا ہے. وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ بِهِ قُلُوبُكُمْ، گناہ تو وہ ریکارڈ ہوگا، گناہ تو وہ کاؤنٹ ہوگا جس پر سزا ہوگی، وہ ہے جو تمہارے دل نے بالارادہ کیا، پلان سے تم نے کیا ہے، ارادے سے کیا ہے، چاہ کر کیا ہے، یہ گناہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب گناہ کی بات ہوئی تو اس کے بعد کیا فرمانا تھا؟ یہ گناہ جو تم نے ہونا بول کر کیا ہے یہ گناہ ہے اور اس پر تمہاری خوب پٹائی ہوگی. یہ جملہ ہونا چاہیے نا آگے. گناہ کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اگر گناہ کریں گے تو فل سزا ہوں گی، جم کے سزا ہوں گی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ہاں جو ارادے سے تم نے گناہ کیا وہ گناہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم، تمہارے بالارادہ چاہ کر جو گناہ، انٹینشنلی جو گناہ کر رہے ہیں اس کا نام لے کر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر بھی اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. یعنی توبہ کی طرف آؤ، میں معاف کرتا ہوں. تو دو تقسیم ہوئے گناہ کے، ایک وہ جو بنا ارادہ ہو اور ایک وہ جو بالارادہ ہو، ارادے کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، جو بغیر ارادے کے غلطی سے ہو جائے اور جو ارادے کے ساتھ انٹینشنلی جو کیا جائے وہ ایک ہوتا ہے. دوسری تقسیم گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دل میں جو باتیں چلتی ہے نا، دل میں، اس سے متعلق فرماتا ہے. مشہور آیت ہے، آپ لوگ کو یاد ہے، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 284 284. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں ہے سب اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اگر تمہارے دل میں جو کچھ ہو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفس میں، تمہارے من میں جو باتیں چل رہے ہیں، جو تمہارے خیالات اندر جو چل رہے ہیں، اس کو تم ظاہر کرو یا تم اس کو چھپا کر رکھو جی. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوکم یحاسبکم بہ اللہ، اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ تم سے لے گا. جو بات تمہارے دل میں چل رہی ہے
اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، پبلک کو تو نہیں معلوم ہے اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا، صرف میرے کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کو معلوم اور اللہ کو معلوم، میرے کو تو نہیں معلوم. میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں معلوم. یہ بندہ اور خدا کے درمیان یہ بات ہے برابر. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ، جو خیال تمہارے دل میں چل رہا ہے اس کا بھی اللہ تعالی حساب لے گا. اللہ، کیا پریشانی کی بات. اس لیے بزرگان دین توجہ کے ذریعے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے پہ محنت کرتے ہیں. سنیں نا تصور شیخ، انشاءاللہ اس کے اوپر بیان کے بعد جب بیٹھوں گا تو میں سمجھاؤں گا یہ سبجیکٹ تصور شیخ وغیرہ انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو تصور ہوتا ہے جو آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے، کئی باتیں ایسی ہوتی ہے جو آپ مائنڈ سے ہٹانا چاہتے پر ہٹتا نہیں. اس کی پریکٹس ہوتی ہے جی، اس کی کیا کہتے ہیں، سائیکولوجی کا سبجیکٹ ہے یہ. اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ وہی چیز سوچنا جو آپ سوچنا چاہتے ہیں، جو آپ سوچنا نہیں چاہتے اس کو اپنے مائنڈ سے اپنے دل سے نکال کے پھینکنے کی طاقت آپ کے اندر آ جانا. اس کے لیے ایکسرسائزز ہوتے ہیں، ورزشیں ہوتی ہے، ذہنی ورزش ہوتی ہے اس کی. وہ ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ طاقت آ جاتی، ورنہ انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا وسوسہ ہے، وہ کون سا خیال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ حساب لے گا، وہ کون سا ہے. تو اس میں یاد رکھو کہ خیالات 3 لیول پر ہوتے ہیں. انسان کا خیال، امیجنیشن، اس کے 3 لیول ہوتے ہیں. پہلے لیول کو کہتے ہیں وسوسہ. پہلے لیول کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ. وسوسہ یعنی کوئی بھی برے خیالات کی بات کر رہے ہیں ہم اچھے خیالات کی بات نہیں کر رہے ہیں. اچھے خیالات سے تو فائدہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پر کیا کہتے ہیں، پہلا خیال آتا ہے، بزرگان دین بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں وسوسہ. یعنی ایک برا خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے. برا خیال آتا اور چلا جاتا، بس آیا اور گیا. اس کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا، اس کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں آتا، کیونکہ یہ کنٹرول سے باہر چیزیں ہیں. کبھی بھی کچھ بھی خیال آ جا سکتا ہے. اگر آپ وہ خیال آنے کے بعد اس پہ سوچنے لگ گئے تو وہاں پر غلط راستے پہ آپ جا رہے ہیں. خیال آیا اعوذ باللہ پڑھو، برا خیال آیا اعوذ باللہ پڑھو، مائنڈ چینج کرو، دوسری طرف سوچنا شروع کر دو، اپنے آپ کو دوسری طرف بزی کر لو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر برا خیال آیا اور اس میں سوچنے لگ گئے تو غلط راستے پہ جانے کا امکان ہوتا. تو پہلا ہوتا کہ برا خیال آیا اور چلا گیا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا، اس کا حساب نہیں لیتا. دوسرا ہوتا ہے وہ وسوسہ جس پر سوچ کر انسان وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیتا، اس کو کہتے ہیں خطرہ. خطرہ یعنی یہ صوفیہ کی زبان میں اس کو نام دیتے ہیں خطرہ. خیر توئے رے اور ہے خطرہ، اس کی جمع ہوتی خطرات. خطرات قلب، دل میں آنے والے خیالات. خطرات، کئی خطرات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی ارادہ کر لیتا ہے. ساتھ گاڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ لاک نہیں ہے، لے کے نکل گئے، CCTV کیمرے بھی نہیں ہے استاد، لے کے نکل جا سکتے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا. پیسے رکھے ہوئے ہیں، سب چلے گئے، کوئی پیسے ہے لے لو، کوئی دیکھ رہا نہیں. سمجھ رہے؟ برا کام کوئی بھی، چوری ہے، زنا ہے، غیبت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی گناہ ہے، گناہ کا خیال آتا کئی مرتبہ. اور اکثر یہ جھوٹ اور غیبت میں انسان گناہ کر جاتا ہے، کس کو بھی نہیں معلوم ہو رہا، کس کو بھی نہیں معلوم ہے، جو چاہے جھوٹ بول دو اور نکل جاؤ، اپنا کام بنا لو. تو یہ جو ہے ایک برا خیال دل میں آتا ہے انسان کے، اور برا خیال دل میں آنے کے بعد وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ برا کام میرے کو کرنا ہے. یہ جو خطرہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے اور اس سے گناہ ہوتا ہے، حالانکہ ابھی کیا نہیں. یہ وہ خطرہ ہے جس کا ارادہ کیا آدمی، لیکن جب ایگزیکیوٹ کرنے گیا، وہ گناہ کرنے گیا لیکن کر نہیں سکا. پیسے رکھے ہوئے تھے، آہستہ سے چرا لیں گے، بلکہ قریب جا رہا تھا، کوئی وہاں سے گزرا، اس کی نظر پڑ گئی، بولے نہیں دیکھ لے آپ چرائے تو پکڑے جاتے، لہذا نہیں چرانا ہے. مگر دل میں خیال آیا، چوری کرنے کا ارادہ پکا کرا، سٹیپس لینا شروع کر دیا تھا کہ فیل ہو گیا. کرنا تو چاہا تھا جی، زنا کرنا چاہا تھا، رک گیا. لوگوں کو لڑانے کے پروگرام سے گیا تھا، آج تو ایسی آگ لگاؤں گا، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دینا کیا، مار لینا، آج تو لڑا کے رکھوں گا، ایسی آگ لگاؤں گا. پروگرام سے گیا تھا
لیکن کوئی بڑے آدمی آ گئے اور صلح ہو گئی اور انہوں جو آگ سلگانا چاہ رہے تھے وہ سلگا نہیں سکے، تو گناہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے، گناہ کر نہیں سکے، لیکن پروگرام تو پورا تھا۔ تو گناہ کا دماغ میں دل میں خیال آیا اور ایگزیکیوٹ کرنے کا ارادہ پکا بن گیا، ایگزیکیوٹ نہیں ہوا لیکن وہ گناہ لکھا جاتا ہے اور یحاسبکم بہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم وہ دل میں جو آیا تمہارے خیال اس کو ظاہر کرو یا چھپا کر بیٹھو، اللہ اس کا حساب ضرور لے گا۔ اس کا گناہ ہوتا اور حساب بھی لیا جاتا۔ تو کبھی بھی اگر کوئی گناہ ہم کرنا چاہے تھے لیکن ہوا نہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی وہ گناہ تو میرے سے نہیں ہوا، نہیں، وہ گناہ ریکارڈ میں آ گیا ہے۔ یحاسبکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ، ان تبدوا ما فی انفسکم، جو گناہ کا پروگرام تمہارے اندر آ گیا اس کو ظاہر کرو او تخفوہ، یا اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا ضرور حساب لے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، حساب ضرور لے گا اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی، چاہے تو وہ جسے چاہے بخش دے، چاہے تو جسے چاہے وہ عذاب دے دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا۔ تو ایک ہوتا ہے وسوسہ اور ایک ہوتا ہے وہ خطرہ جس میں ارادہ تو ہو گیا تھا لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، عمل نہیں ہوا، اور تیسرا ہوتا ہے وہ خطرہ، وہ ارادہ جو عمل کر دیا، تو وہ بڑا گناہ ہو گیا، وہ بڑا گناہ ہو گیا، وہ ایک لیول ہے، مگر اس میں کیا ہے گناہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے۔ جو صرف خیال میں اور دل میں تھا وہ دو لیول، ایک وسوسہ ایک خطرہ، ٹھیک ہے یہ بات؟ تو یہ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ اب گناہ کے ایک ڈویژن کرتے ہیں، صغائر اور کبائر۔ اس کا سنگولر آتا ہے صغیرہ کبیرہ، کبیرہ مطلب بڑا گناہ، صغیرہ چھوٹا گناہ، اس کا پلورل آئیں گا، جمع آئیں گا کبائر صغائر، کبیرہ کی جمع کبائر، اور صغیرہ کی جمع بولیے کیا؟ صغائر، آواز سے بولیے، ہاں کبائر صغائر، بولیے، ہاں کبائر صغائر، یہ پلورل ہے، جمع ہے، یہ سنگولر اگر بولیں گے تو کبیرہ صغیرہ، شاباش۔ تو یہ کبائر اور صغائر دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ کبائر گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اسپیشل الگ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے، بغیر توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ پابندی سے نماز پڑھتے رہے تو بیچ میں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو اچھی طریقے سے وضو کرے تو پانی کے ساتھ، سنے نا جب وضو کرتے ہیں تو پانی کے قطروں کے ساتھ گناہ جھڑ جاتے، یہ سنے نا یہ باتیں جی۔ جمعہ سے لے کر جمعہ تک اگر آدمی کوئی گناہ نہیں کرا اور پابندی سے نماز پڑھا تو بیچ میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی دو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ ملتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ دور ہٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہ ان کے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جب جاتا ہے تو گناہ اس کے سر پر ہوتے، جب وہ سجدے میں جاتا تو وہ گناہ جھڑ جاتے، جب اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر گناہ باقی نہیں رہتے۔ یہ سارے جتنے باتیں ہیں یہ سب صغیرہ گناہوں کی باتیں، صغیرہ گناہوں کی۔ کبیرہ گناہ اس سے معاف ہوتا نہیں، ابھی تو نہیں ہے اس طرح سے، یا ابھی بھی ہے نہیں معلوم، لیکن ہم جب بچے تھے، پرانی بات بتا رہا ہوں، 25 سال پہلے، 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک ٹرینڈ چلا تھا حیدرآباد میں، بڑے لوگ کو یاد ہوگا، ایک ٹرینڈ جیسا چلا تھا، یہ جتنے کرمنلز ہوتے نا، گناہگار، بڑے چوریاں کرنے والے، بڑے مرڈر کرنے والے، یہ مرڈر کرتے تھے اور حج پہ نکل لیتے تھے، مرڈر کرتے تھے اور عمرہ پہ چلے آتے تھے، پولیس سے بھی بچ جاتے، گناہ بھی معاف ہوگا۔ یہ گناہگاروں میں یہ چلا تھا، یہ میرے کو یاد ہے، اچھا نیوز پیپرز میں آتا تھا، مرڈر ہے، دوسرے دن پلین سے وہ جو ہے عمرہ کو نکل گئے، پولیس کا ایف آئی آر ہونا اور پکڑے جانا وغیرہ وغیرہ، تو کہاں ہے صاحب، احرام بن کے طواف کر رہے ہیں۔ تو ایک تصور یہ تھا کہ بھئی حج اگر کرو تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میرے بھائی صاحب حج کرو تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو گناہ دوسرے بندے کے ساتھ کیا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کبائر جو گناہ ہوتے ہیں، اور کبائر میں جو گناہ بندوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں، جو اللہ کے ساتھ ریلیٹڈ گناہ ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو بندوں کے ساتھ ہے وہ گناہ معاف اس وقت تک نہیں ہوتے کہ جب تک وہ جو کیا ہے اس کو درست نہ کر دے۔
جو غلط کیا تھا، کسی کا چرا لیا تھا، تو جب تک پیسہ واپس نہیں ہوا 1000 سجدے کر لے، 100 حج کر کے آ جائے، گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جس کا لیا تھا اس کو دینا پڑے گا، جس کا دل توڑا تھا جا کے اس کے پیٹ میں منڈی ڈال کر معافی چاہنا پڑے گا، معافی چاہنا پڑے گا۔ ان معاف کیا تو اللہ معاف کرتا ہے، ورنہ نہیں معاف کرتا اللہ جی۔ یتیم کی زمین پہ قبضہ کر کے، بیوہ کی جائیداد ہڑپ لے کر لوگ حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کبیرہ گناہ، کچھ ایگزامپلز کبیرہ گناہ کے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کے ساتھ زیادتی کرنا جی، والدین کے حق ادا نہیں کرنا، نافرمانی کرنا، کیئر نہیں کرنا، بیمار پڑے ہوئے تکلیف میں ہے، سننا نہیں، بری زبان سے بات کرنا، والدین کو تکلیف دینا، ان کا خیال نہیں کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بالارادہ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، دینا چاہیے، ہے پیسہ لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتا، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کرانا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ، سود کھانا بڑا گناہ، کبیرہ ہے، یتیم کا مال کھانا کبیرہ ہے، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، عدالت میں کھڑے ہوتے نا، کورٹ میں جاتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھنا، قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا، اتنا آسان ہو گیا۔ یہ علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جھوٹی قسم کھائیں گے اور جھوٹی گواہیاں آسانی سے دیں گے۔ تقریباً الا ماشاء اللہ چند ہی ایسے کیسز ہوں گے جہاں پر گواہی صحیح دی جاتی ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے جی۔ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے۔ جوا کھیلنا، سٹا، جوا، اس کو کیا بولتے ہیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی کھیل رہے ہیں لوگ جوا، یہ جو جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ، یہ سارے گناہ جو ہے اور بھی اس طرح سے ہوتے، فار ایگزامپل چند میں آپ کے سامنے گنا دیا۔ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کا میں قاعدہ بتا رہا ہوں، کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ آگے بڑھ کر اسپیشلی اس کے لیے توبہ نہ کر لو، اس کو درست نہ کر دو، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا، بھلے اس کے بعد کتنے حج کرے، کتنے عمرہ کرے اور کتنے نمازیں پڑھے، کتنی بھی بڑی داڑھی چھوڑ لو، زندگی بھر سود پر اور رشوت پر کمائی کما کے بنگلے بنا دیتے ہیں، زندگی کے آخری حصے میں بڑی سفید داڑھی رکھ کر پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نمازیں جنت میں لے جائیں گی؟ بنگلہ تو جو بنایا، بینک بیلنس تو جو بنایا، جو گاڑی میں گھوم رہا ہے، جن پیسے کی تو زکوٰۃ نکال رہا ہے، وہ کمائی حرام کی ہے۔ حرام کی کمائی سے پیسہ کما کر اگر پہلی صف میں نماز پڑھ لیا تو کیا جنت میں جائے گا؟ نہیں، وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کبیرہ گناہوں سے متعلق اور صغیرہ سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ابھی کبیرہ گناہوں کی لسٹ بتایا نا میں آپ کو، اگر کبیرہ گناہ بڑے گناہوں سے خود کو بچا لو، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرما رہا ہے تو چھوٹے گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ دیکھو اللہ کا کرم ہے، بنا توبہ کیے کہ بنا کچھ کیے کہ خالی تم اپنی نماز پڑھتے رہو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملتے رہو، وضو کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے رہو، تم کو یاد بھی نہیں ہوں گے، وہ سارے گناہ ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہوں سے ضرور بچنا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ہم عزت کے ساتھ جو ہے عزت کے مقام پر داخل کر دیں گے، عزت کے مقام پر تم کو لے کے جائیں گے، عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ بڑے گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ یکفرن ما بینہن ان اجتنبت الکبائر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز
اور جمعہ سے جمعہ تک ان دونوں کے درمیان 5 وقت کے نماز کے درمیان جو ٹائم ملتا ہے وہ ٹائم، اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے، اگر جمعہ سے لے کے جمعہ تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے کام جو کر رہے ہیں، بڑے گناہ آپ نہیں کر رہے ہیں، تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا، ایسے ہی معاف کر دیتا۔ 5 وقت کی اگر نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، نمازوں کے بیچ میں چھوٹے موٹے گناہ ہوئے تھے، بڑا گناہ نہیں کیا، تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ نمازوں کے صدقے میں معاف کر دیتا، معاف کر دیتا۔ ہمیشہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے، خیال آتا ارے ہو بھائی اللہ کا فضل ہے، اپنے سے تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہوا، ایسا فوراً دل بولتا اپنے سے تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہوا، اپن تو کچھ کرے نہیں، ان دیکھو اتنا کمینہ ہے، ان تو اتنا ذلیل ہے، ان تو اتنا بڑا حرام خور ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، ایسا بولتے لوگ، ان فلاں فلاں فلاں، اپنے سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، اپن تو شریف آدمی، کیا کہ 2-4 جملے بول دیے ہوں گے بھائی، کسی کو تیز بول دیے ہوں گے، ہم تو کچھ نہیں کرتے ایسا۔ اللہ اکبر، یہ کس کی علامت ہے معلوم؟ منافق ہونے کی علامت ہے۔ ارے مول صاحب اتنا سخت جملہ، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ کیسا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن یرا ذنبہ کالجبل فوقہ یخاف ان یقع علیہ۔ مومن اپنی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ غلطی ہوئی تو اس کو ایزی نہیں لیتے، بھائی یہ غلطی نہیں ہونا تھا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ پھر آگے فرماتے والمنافق یرا ذنبہ کذباب مر علی انفہ فاطارہ، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے، آیا میں ایسا کرا تو اڑ گیا، جی کذباب علی انفہ، ایک مکھی آئی تھی میرے ناک پہ بیٹھی، میں ایسا ہاتھ کرا تو اڑ گیا۔ یہ جو گناہ کو اپنے سے زندگی میں چھوٹا بڑا کوئی گناہ ہو اور گناہ سمجھ ارے یہ غلطی ہو گئی اپنے سے، اگر دل بول رہا بھائی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی اس کا کیا ہے، اگر ایسا کر رہا ہے دل، تو سرکار کے فرمان کے مطابق ہمارے اندر نفاق ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بیماری ہے اندر عقیدے کا۔ نفاق کیا ہے؟ عقائد کی دنیا میں کینسر ہے، یہ عقیدے کی دنیا میں نفاق کیا ہے، منافقت کیا ہے، یہ کینسر ہے۔ اگر آپ کو اپنے غلطیاں چھوٹے دکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر منافقت کا کینسر ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو کوئی غلطی کو آدمی چھوٹی نہیں سمجھتا، فوراً رجوع کرتا، استغفار پڑھتا، ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا، صحیح کرنے کی کوشش کرتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایمان اور منافقت کی علامت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین، مرد اور عورت منافق اور مشرک عورت ہو یا مرد ہو، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور جو مومن مرد اور عورت ہوں گے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، توبہ قبول کر لے گا، توبہ قبول کر لے گا۔ کون مومن؟ جو اپنے گناہ کو بڑا سمجھتا ہو۔ کون منافق؟ مشرک تو مشرک ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کرنے والا۔ منافق کون؟ منافق وہ جو بولیے اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہو۔ کبھی بھی اپنے گناہ کو، میں بتایا نا، خود کو جسٹیفائی کرنا، خود کو بچاتے رہنا، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور توبہ کرنا۔ ایمان والے کو اپنا گناہ بڑا لگتا ہے۔ پھر اس سے آگے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو گناہوں کا رجسٹر ہوتا نا، رجسٹر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 کیٹیگریز میں لکھے جاتے ہیں گناہ۔ ایک تو ہوتا نا رائٹ ہینڈ کا رجسٹر جس میں نیکیاں لکھے جاتے، ایک ہوتا لیفٹ ہینڈ کا رجسٹر جس میں گناہ لکھے جاتے، برابر ہے نا؟ تو ہم اب رائٹ ہینڈ کے رجسٹر کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم لیفٹ ہینڈ کے رجسٹر کی بات کر رہے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے جو گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ رجسٹر ہوتے ہیں، وہ 3 ٹائپ میں رجسٹر ہوتے ہیں، 3 الگ الگ کالم ہوتے ہیں، اس کے 3 الگ الگ کتاب، 3 الگ الگ کالم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے الدواوین ثلاثۃ، رجسٹر 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، 3 ٹائپ کے کالم ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوان یغفر، ایک کالم وہ ہوتا ہے جس میں کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، گناہ ہے لیکن معاف کر دیا جاتا ہے۔
وَدِيوَانٌ لَا يُغْفَرُ، اور ایک گناہ وہ ہوتا، ایک کالم وہ ہوتا ہے جس میں وہ گناہ لکھا جاتا ہے جو معاف ہوتا ہی نہیں۔ ایک کالم کیا ہے؟ گناہ ہے پر معاف ہو جاتا، اور دوسرا کیا ہے؟ گناہ ہے مگر معاف نہیں ہوتا۔ کلیئر ہے یہ؟ تیسرا کون سا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وَدِيوَانٌ لَا يُتْرَكُ، اور تیسرا دیوان، تیسرا کالم ایسا ہوتا جو چھوڑا نہیں جاتا، پکڑ لیا جاتا۔ ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ آئیے اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَالدِّيوَانُ الَّذِي يُغْفَرُ ذُنُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وہ رجسٹر، آپ کا گناہوں کا وہ رجسٹر جو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ بندے اور خدا کے درمیان کا گناہ ہوتا ہے، کہ بندے نے گناہ کیا کس کے حق میں؟ اللہ کے حق میں۔ روزے میں کوتاہی ہو گئی، نماز میں کوتاہی ہو گئی، قرآن پڑھنے میں کمی بیشی ہو گئی، دعا صحیح نہیں پڑھا تھا، اللہ کو ٹائم پہ یاد نہیں کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو میرے اور بندے اور خدا کے درمیان، جو میرے اور خدا کے درمیان جو کالم ہوتا ہے، وہ جو گناہ ہوا وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا فرمائے وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى، دوسرا وہ کالم جس کا گناہ معاف ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھ لیے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھ لیے۔ لوگ کر جاتے ہیں ایسا، جی لوگ کر جاتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے مسلمانوں سے، لیکن کئی مرتبہ ایسا کر جاتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ اولیاء اللہ کا درجہ بڑھاتے اور اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے، نہیں اس سے بچنا۔ بعض وقت ہو جاتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، عام طور پہ نہیں ہوتا ایسا۔ ہم جب بھی کوئی ولی اللہ سے مانگتے ہیں یا ولی اللہ کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی ان کو اللہ نہیں سمجھتا، ان کو اللہ والا ہی سمجھتا ہے، یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے اس لیے ہم ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو کوئی مسلمان شرک نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی بعض جاہل لوگ اللہ والوں کو یا کسی اور کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے، ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ شرک سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے بچانا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں کسی سے شرک ہو گیا اور زندگی میں ہی توبہ کر کے سدھر گیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ گناہ کے ساتھ شرک کے ساتھ مر گیا تو بھلے کچھ ہو جائے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اس کی سزا تو جہنم میں مل کر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں جو شرک ہو اس کو معاف ہرگز نہیں کرتا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، ہر گناہ اللہ تعالیٰ کے پاس معاف ہوتا ہے، شرک معاف نہیں ہوتا ہے۔ ہو گیا بات؟ تو ایک گناہ وہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحمان الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا وہ ہے جو معاف نہیں ہوتا، وہ شرک ہے۔ تیسرا جو چھوڑا نہیں جاتا، لا یترک، وہ کون سا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ، وہ کالم، وہ چیپٹر جو چھوڑا نہیں جائے گا وہ ہے بندوں کے ساتھ زیادتی۔ کسی بھی انسان کے ساتھ یا اللہ کے کوئی بندے کے ساتھ آپ ظلم کرے، برا بھلا بولے، پیسہ کھائے، چوری کرے، تھپڑ مارے، جائیداد پہ قبضہ کرے، دھوکہ دیے، دل توڑے، ناجائز طریقے سے دل توڑے کسی کا، یہ چیز تو نہیں معاف ہوتی، یہ چھوڑا ہی نہیں جاتا۔ فرما رہا ہے قیامت کے دن دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جی چھوڑ دیا۔ اگر دنیا میں آپ صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہو گئے، اور اگر دنیا میں آپ صاف نہیں کر سکے قیامت کے دن تو معافی ہے نہیں، سامنے کھڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ، فرمائے گا کہ اس کا دل تو نے توڑا تھا، اس کی زمین کھائی تھی، اس کو جھوٹ بول کر ایکسٹرا پیسہ لے لیا تھا، دھوکہ دیا تھا، قیامت کے دن اب واپس کر، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، واپس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے تو کیا کیا جائے؟ جتنے نیکیاں اس کے پاس ظالم کے پاس تھے لیتا ہے اللہ تعالیٰ، مظلوم کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے راضی ہو گئے؟ نہیں، کہتا ہے مولا نہیں، میں نہیں معاف کر رہا ہوں، اور نیکیاں لیتے ادھر ڈالتے جاتے۔ جی اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پورے نیکیاں ادھر شفٹ ہو جاتے۔ اس کے بعد پوچھتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیا؟ آپ بولو اللہ آسانی سے معاف کرتا، بندے معاف کرتے؟ نہیں معاف کرتے نا بندے، آسان نہیں ہے بندے معاف کرنا۔ اور قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا، اللہ کہے گا یہ میرا میٹر نہیں، بندہ کہے گا
اگر بندہ کہہ دیا معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ بولا کہ ابھی بھی معاف نہیں کرا تو یہ جو مظلوم تھا اس کے پاس سے گناہ اٹھاتا اور اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا، اس کے گناہ اس کے سر چلے جاتے، اور ڈالتا اور ڈالتا اور ڈالتا، پوچھتے جاتا معاف کیا معاف کیا معاف کیا۔ جب وہ کہے گا اپنی زبان سے ہاں مولا میں معاف کیا، تب جو ہے یہ جنت میں جائے گا، اور جو ظلم کرا تھا اس کا نام اعمال ستیہ ناش ہو گیا، ستیہ ناش ہو گیا، پورے نیکیاں چلے گئے اور پورے گناہ ادھر ٹرانسفر ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لا یترکو، کوئی سمجھے گا کہ میں حج کر کے آ جاؤں گناہ معاف ہو جاتا، عمرہ کر کے آ جاؤں گناہ معاف ہو جاتا، صدقہ خیرات کروں گناہ معاف ہو جاتا، نہیں ہوتا۔ حقوق العباد کے چیپٹر میں گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں۔ اگر کسی سے ناجائز پیسہ لیے تھے تو جانا، اس کا پیسہ واپس کرنا، پھر اس سے معافی چاہنا، دے دیا نا بھائی ہو گیا نا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دینے کے بعد معافی چاہنا اس سے، جو اتنے دن ٹارچر کرے اس کا پیسہ کھینچ کے، اس کا کیا حساب؟ جی کسی کا پیسہ لے لیے تھے اور دیتا ہوں بلکہ 4 سال گھما کے اس کو بلا کے دے دینا، اس کا دے دیا نا، حساب کلیئر ہو گیا، اللہ کے پاس معاف نہیں ہوتا۔ معاف، پیسہ دے دیا، معافی چاہو اس سے۔ جب ان کہے گا کہ ہاں میں دل سے معاف کر دیا، میرا دل صاف ہے، پھر جا کے اللہ سے معافی مانگو۔ ابھی باقی ہے پہلے چیز کو درست کرنا، درست کرنے کے بعد پلٹ کر جا کر معافی چاہنا۔ جب معافی چاہ لی اور معاف کر دیا، پھر اللہ سے معافی چاہنا، اور اگر پھر اللہ معاف کر دیا تو تب گناہ معاف ہوتا۔ تو بندوں سے متعلق کبھی بھی غلطی نہیں کرنا، اور ہمارے یہاں بندوں سے متعلق غلطی بہت آسان کرتے ہیں۔ میں بتاؤں بندوں سے ہم غلطیاں کرتے سن، گھر کے باہر نکلتے کچرے کی تھیلی پھینکتے اور اندر چلے جاتے، گناہ نہیں ہے یہ؟ جس کے گھر کے سامنے وہ کچرا گرا، جس کو سڑک پہ تکلیف ہو رہی ہے، گناہ نہیں ہے یہ؟ جی ارے زندگی میں اگر اپنے دیکھیں گے تو ہم اپنی کیا کہتے ہیں، اپنے سکون کے لیے، اپنے پریویلیج کے لیے، اپنے آرام کی خاطر صبح شام ہم لوگوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ پریویلیج، یہ آرام، یہ شان قیامت کے دن بہت بھاری پڑنے والی ہے، بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے گناہ جمع ہوا تو ہوتا کیا؟ جی توبہ کر لیں گے، معافی چاہ لیں گے، سجدہ کر لیں گے، ناک رگڑیں گے زمین پہ، اللہ سے معافی کر لیں، نہیں ہوتا ایسا۔ کیسا ہوتا؟ دیکھیے گناہ جمع ہونے سے ہوتا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مطففین ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سے پہلے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، امام غزالی بھی لکھے ہے، میں حدیث بہت جگہ ہر جگہ آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک سنگل مسٹیک جب غلطی ہوتی ہے تو ایک بلیک ڈاٹ اس کے دل پہ پڑ جاتا، بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہو تو جا کے اسکیننگ کرا لیں گے، سٹی اسکین میں لکھ کے آ جاتا دل کالا ہے کہ لال ہے کہ نہیں۔ بابا یہ بایولوجیکل جو ہارٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ اسپریچول ہارٹ کی بات کر رہے ہیں، برابر ہے نا؟ جو روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل دیتا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ جی کس کا بھیجا اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ بھیجا یہ تو کھول کے نہیں دیکھ سکتے نا، عقل الگ چیز ہے، یہ بھیجا ہونا الگ چیز ہے، دیدے رہنا الگ چیز ہے، بینائی اس کے اندر الگ چیز ہے، رائٹ؟ تو یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو روحانی دل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے، بلیک کلر کا نقطہ، ایک ایسا پین سے آپ ایک ڈاٹ ڈالے ویسا آ جاتا ہے، اور اگر اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈاٹ پڑنے کے بعد اگر بندہ توبہ کیا اور ریکٹیفائی کیا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈاٹ دھل جاتا، دوبارہ دل چمکنے لگتا ہے آئینے کی طرح۔ اور اگر وہ اپنی ڈاٹ کو نہیں دھویا، اپنے گناہ سے توبہ نہیں کیا تو اور ایک ڈاٹ پڑ جاتا، پھر گناہ کرے پھر ڈاٹ پڑا، پھر گناہ کرے ڈاٹ پڑا، اور ڈاٹ پڑھتے پڑھتے، نقطے پڑھتے پڑھتے دل پر کالا دھبا آ جاتا ہے اور وہ زنگ جیسا بن جاتا ہے۔ وَذَلِكَ الرَّانُ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جو دل پر زنگ لگتا ہے فرمایا یہی ہے وہ زنگ، گناہوں کا زنگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، نہیں، یعنی یہ سدھریں گے نہیں، ہرگز نہیں سدھریں گے، یہ توبہ کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نا ہم گناہ کر رہے ہیں توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، یہ توبہ نہیں کریں گے۔ جو بڑے گناہ گار ہوتے ہیں یہ توبہ نہیں کرنے والے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سدھرنے والے ہیں؟ بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ تو زنگ لگ چکا ہے۔
جب دل پہ زنگ آ جاتا ہے جی، اس کے بعد وہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، بڈھے ہو جائیں گے، آخری عمر میں پہنچ جائیں گے، یقین ہے تھوڑے دن میں مر جائیں گا، لیکن وہ گناہ کرتا ہے۔ حرام کھانے والا آخری زندگی تک کھاتے ہی رہتا ہے۔ کھا لیا نا بھائی 50 سال 60 سال عمر ہو گئی، اب تو توبہ کر لے، نہیں سدھرتا وہ، کیونکہ اس کے دل پہ کالک بیٹھ گئی۔ جھوٹ بولنے والے کے دل پہ کالک بیٹھ جاتی ہے، غیبت کرنے والے کے دل پہ کالک بیٹھ جاتی ہے، تکبر کرنے والے کے دل پہ کالک بیٹھ جاتی ہے۔ گناہ جب بار بار کرتے ہیں تو وہ کالک بیٹھ جاتی ہے، اور وہ جس کے دل پر کالک بیٹھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، نہیں یہ لوگ نہیں سدھر سکتے۔ تو کبھی بھی چھوٹے گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا، یہ نہیں سوچنا کہ بھائی ابھی تو عمر باقی ہے نا، تھوڑے دن کے بعد حج کر لیں گے، ایسا سوچتے نہیں لوگ، بعد میں حج کر لیں گے، ایک ساتھ توبہ کر لیں گے، بولے نہا دھو کے نکل جائیں گے۔ ہمارے ہندو لوگ بولتے دیکھو اکثر گنگا نہا کے نکل جائیں گے، پہلے تو کر لیں گے سب، اس کے بعد گنگا نہا لیں گے۔ میں سنا ہماری بستی میں ہندو حضرات زیادہ ہے، بنگلور میں جب میں رہتا ہوں پورے ہندو ہی ہیں، میرا ایک گھر مسلمان ہے جی، میں اکیلا ہی رہتا ہوں، تو وہ لوگ بولتے ہیں بھائی گنگا نہانا ہے، بولتے اچھا نہیں، اسلام اس چیز کو نہیں قائل، اسلام اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گناہ پہ گناہ کرو، لاسٹ میں آپ حج کر کے نکل کے آ جاؤ، یہ نہیں ہے اسلام۔ گناہ ہوا ساتھ ہی توبہ کرنا، دیر نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں اس کو۔ گناہ بندہ بھول جاتا ہے، اور بندہ بھول جاتا ہے لیکن ریکارڈ میں برابر رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے کو یاد نہیں ہے میں کب گناہ کرا تو اللہ معاف کر دیتا، نہیں، پورا حساب نکالا جاتا، پورا حساب نکالا جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ زندگی میں کما رہے تھے، یعنی دنیا میں جو ایکٹ کر رہے تھے، جو عمل کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر کالک اور زنگ آ گیا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہاں ہرگز نہیں، ان کے بارے میں کوئی خیر کی امید نہیں کرنا۔ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے، صالح اور نیک اور اچھے لوگ ہوں گے، جن کو اللہ جنت میں بھیجنے والا ہوگا، وہ قیامت کے دن اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو گناہگار رہیں گے، جن کے دل کالے ہوں گے، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن ان کے اور اللہ کے درمیان پردہ آ جائے گا، وہ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ گناہ کو پالنا نہیں، گناہ کو جتنا جلدی ختم کر سکتے ختم کر دینا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اس لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو چاہتے، ہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے، کرنا تو چاہیے نا جی۔ اللہ تو ہم سے محبت کرتا نا، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کی بات کو پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا معلوم؟ اللہ تعالیٰ ہم سے توبہ چاہتا ہے، توبہ۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دیتے ہیں۔ اچھا میں ایک سمجھاتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے، یہاں پر نہیں ہے، دوسری حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، جو بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آیا تو میں اس کی طرف ایک باع چل کے آتا ہوں۔ اس کو عربی زبان میں باع بولتے ہیں، پہلے بھی بتایا تھا میں، یہ دونوں ہاتھ کھولتے ہیں نا، فل ہاتھ اگر کھول دیں تو یہ انگلی سے لے کر یہ انگلی تک جو بنتا ہے نا، یہ سائز کو عربی زبان میں باع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ذراع اس کو کہتے ہیں، اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلے گا تو میں اس کی طرف ایک باع چلتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں اپنی بندے کی طرف دوڑتا ہوا جاؤں گا۔ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ مسئلہ ہے توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹ کے آنا۔ توبہ کا کیا معنی ہے؟ ذرا آواز سے بولو۔ ہاں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے آنا۔ اگر کوئی غلط راستے پہ چلے گئے، یہاں سے میرے کو جانا تھا بنگلور، میں غلطی سے کیا کرا، بمبئی ہائی وے پکڑ لیا، تو میں جتنا جلدی توبہ کروں گا اتنا آسانی ہوگی جی۔ میں بمبئی ہائی وے پکڑ لیا، نہیں اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے، اور 10 کلومیٹر کے بعد دیکھیں گے، اور آدھے، جتنا میں ٹائم دے رہا ہوں اتنا میں ڈسٹینس بڑھا رہا ہوں، نقصان ہو رہا ہے۔ جتنا جلدی توبہ کروں گا، یعنی
پلٹ کے صحیح راستے پر آنا. توبہ کیا ہے؟ پلٹ کے آنا، پلٹ کر صحیح راستے پر آنا. جتنا جلدی پلٹ کے میں صحیح راستے پر جاؤں گا اتنا تکلیف، ایکسپینسز، تکلیف کم ہوتی ہے اور جلدی صحیح راستے پر آتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، توبۃ العبد بولتے ہیں. توبۃ العبد، بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ لکھا ہے. ساتھ میں قرآن کریم میں کیا لکھا ہے معلوم؟ ان اللہ هو التواب، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی بہت زیادہ پلٹ کے آنے والا ہے. اللہ پلٹ کے آنے والا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے بندے کے اوپر کہ جب بندہ غلط رخ پہ جا رہا ہے، خدا کے اپوزٹ جا رہا ہے، گناہوں کے راستے پر، شیطان کے راستے پر، شہوات اور دنیا کی طلب کے راستے پر جا رہا ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے، وہ 4 قدم چلتا ہے، اللہ اس کی طرف 40 قدم چلتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. جتنا بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا اس سے زیادہ اللہ بندے کی طرف پلٹ کر آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے پلٹ کے آنے کی توقع رکھتا ہے، چاہتا ہے. کتنا چاہتا ہے معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا چاہتا ہے. ایک مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف میں روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے ہیں. اب یہ حدیث شریف ہے، میں حدیث شریف نہیں پڑھتا، بڑی حدیث ہے، ڈائریکٹ قصہ سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگزامپل دیتے ہیں. مانو کہ ایک آدمی ہو اور اونٹ پہ یا گھوڑے پہ جیسا بھی ہو اپنی سواری پہ سفر کرنے نکلا، اور ایک ایسے زمین سے گزر رہا ہے جو رہنے کے قابل نہیں ہے. نہ پانی ہے، ویدر خطرناک، نہایت گرم، وہاں پر نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی، نہ پانی کی کوئی چیز ملتی. وہاں خالی 1 دن 2 دن گزارے تو مر جاتے. اتنی خراب علاقے سے گزر رہا ہوں، جا رہا، سواری پہ بیٹھ کے سفر کر رہا، وہ جگہ کراس کرنا. بہت زیادہ تھک گیا تھا، حدیث شریف میں بہت زیادہ تھک گیا، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ایک پاور نیپ لے کے اٹھتے ہیں، پھر سفر کنٹینیو کریں گے. وہ پاور نیپ کے لیے جب لیٹتا ہے، اچانک اس کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی. وہ خطرناک زمین جہاں پر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا کہ نہ اونٹ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی. اونٹ کے اوپر تھا نا، اس کی سواری کے اوپر کھانا پانی سب تھا، سواری نکل لی. اب وہ پریشان ہوتا ہے، ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا کہ میری سواری مل گئی تھی، یہاں تو میں نہیں جی سکتا، کیسا کروں میں؟ گرمی ہے، پسینے جا رہے ہیں، حالت خراب ہو رہی، نہ سواری ملتی، نہ کھانا، نہ پانی، کچھ نہیں ملتا. یہاں تک کہ وہ ہار جاتا اور اس کو یقین آتا کہ میں اب مرنے والا ہوں. یقین آ گیا اب تو میں مرنے والا ہوں، فنش. تو پورا تھک ہار کے گھٹنوں کے بل گر جاتا. اس کے بعد سوتا، مرنا ہی ہے تو لیٹ کے مر جاتے ہیں. سب سے آسان موت نیند میں آنے والی موت. معلوم ہے آپ کو؟ یہ نہیں معلوم ہے تو میں بتا رہا ہوں. سب سے آسان موت جو بندہ سو جائے اور صبح میں نہ اٹھے، ختم، یہ سب سے آسان موت ہوتی. تو وہ سوچتا ہے کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر لیٹ جاؤ، تو وہ اپنا ہاتھ رکھ کے لیٹ جاتا ہے کہ بس اب مرنا. تھوڑی دیر کے بعد لیٹتا، مرنے کی نیت سے لیٹ جاتا، چلے گا، ختم ہو گیا، ایگزاسٹ ہو گیا، جان نہیں ہے اس کے اندر، بالکل پڑ گیا مرنے کی نیت سے، ہاتھ رکھ کے پڑ گیا. اپنا ہاتھ، یہ حدیث کے الفاظ ہے، ہاتھ رکھ کے اس پہ سر رکھ کے پڑ گیا کہ اب مرنا ہے. تھوڑی دیر لیٹا، اس کے بعد آنکھ کھلی، اتفاق سے دیکھے تو کیا وہ جو اس کی سواری تھی سامنے، وہ گھوڑا بھی یا اونٹ بھی ہے، کھانا پانی بھی ہے، گھوم کے آ گیا ہوں واپس. تو اس کی جو خوشی کی عالم رہیں گی، یعنی ٹوٹل مان لیا تھا کہ اب موت ہے. اچانک اس کو زندگی نظر آئی کہ گھوڑا اور اونٹ بھی آ گیا، کھانا بھی ہے، پانی، فوراً اٹھتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور سواری پہ. اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کتنا خوش ہوتا جب بندہ توبہ کرتا تو اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. پوری موت دیکھ کے پلٹ کے آنے کے بعد جو بندے کو خوشی ہوتی نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا، توبہ چاہتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت کرتا. کتنی محبت کرتا جی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ عز وجل یبسط یدہ بالتوبۃ لمسیء اللیل الی النہار. رات میں اگر کوئی بندہ گناہ کرے، سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی، رات میں اگر کوئی بندے سے گناہ ہو جائے تو صبح تک اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کھول کر بیٹھتا ہے، سمجھانے کے لیے.
آپ ایسا نہیں سمجھنا کہ اللہ کیسے ہاتھ ہے کھول کر بیٹھا، سمجھانے کے لیے اگر کسی بندے سے رات میں گناہ ہو جائے تو پوری رات اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کھول کر بیٹھتا ہے کہ میرے بندے آ جا میری طرف واپس، میں تیرا گناہ معاف کرتا ہوں۔ اور اگر کسی سے صبح میں غلطی ہو جائے تو صبح سے لے کر رات تک اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کھول کر بیٹھتا ہے کہ آ جا میرے بندے، میں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بندہ ہے کہ گناہ کرتا اور گزر جاتا۔ اللہ اتنا پیار کر رہا ہے اور بندہ بے وفائی اور جفائی کر رہا ہے، بے وفائی اور جفائی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، غلطی ہوتے ہی توبہ کر لینا، دیر نہیں کرنا، توبہ فوراً کرنا واجب ہوتا ہے جی، وجوب التوبۃ علی الفور۔ جب گناہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ غلطی ہوئی میرے سے، فوراً توبہ کرنا، اس کو ٹائم نہیں دینا، ٹائم نہیں دینا۔ کیوں ٹائم نہیں دینا؟ یاد رکھو کہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان میں ڈیمیج ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ دیکھو آپ بولیں گے کہ بھائی میں مومن تو ہوں، گناہ کم زیادہ ہوتے رہتے، نیکیاں کم زیادہ ہوتے رہتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے بالارادہ، بندے سے گناہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں ایمان کی کمزوری ہوتی، لیک آف بلیف، یقین میں کمزوری ہوتی ہے۔ کیسا؟ مثال کے طور پر، یعنی پورے طرح سے کافر تو نہیں ہوتا ہے وہ۔ اگر کوئی ڈاکٹر اگر کہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ زہر ہے تم نہیں پینا، اگر اس کے باوجود کوئی پی رہا ہے، ڈاکٹر کہے کہ یہ سگریٹ آپ کے لیے زہر ہے، یہ گٹکا آپ کے لیے زہر ہے، یہ شیشی میں آپ کے لیے زہر ہے، اور آپ اس کو نہیں پینا، اس کے باوجود اگر کوئی پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی بات پر پورا بھروسہ نہیں ہے، پورا بھروسہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تو بندہ مان رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو تو نقصان ہے، اے بندے زنا میں تیرے لیے نقصان ہے، جی بے حیائی میں تیرے لیے نقصان ہے، چوری میں تیرے لیے نقصان ہے، والدین کی نافرمانی میں نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن اس کی بات پر پورا بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی انسان کر جاتا ہے۔ تو اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان میں نقصان ہے۔ یعنی ڈاکٹر کو ڈاکٹر تو مان رہا ہے لیکن ڈاکٹر کی بات نہیں مان رہا ہے، ڈاکٹر کی بات نہیں مان رہا، تو یہ ایمان میں نقص ہوتا ہے۔ فالعاصی بالضرورۃ ناقص الایمان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یقینی طور پر گنہگار وہی انسان ہوتا ہے جس کا ایمان کٹا ہوا رہتا ہے، انکمپلیٹ ایمان رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 17 ہے، اس کے بعد 18 ہے، یہ دونوں آیتیں ہیں، اور یہ دو آیتیں آج آپ لوگ کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پیپرز آ گئے میرے پاس، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کے بعد دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی طور پر اس کی توبہ قبول کرتا ہے، لازمی طور پر اسے معاف کرتا ہے۔ کس کو معاف کرتا ہے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت، نادانی اور غلطی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہو گئی بھی غلطی، گناہ ہو گیا، جاہل تھا، نادان تھا، نالائق تھا، ہو گئی غلطی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ غلطی ہونے کے بعد کیا کیا؟ ثم یتوبون من قریب، گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے، اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد، میں بتا رہا ہوں جو لوگ گناہ سے توبہ کرنے کو ڈیلے کرتے ہیں، بعد میں معافی چاہیں گے، بعد میں توبہ کریں گے، یاد رکھو وہ گناہ دل پر زنگ بنتا ہے اور ذہن سے نکل جاتا ہے، بھول جاتا آدمی کب گناہ کرا تھا۔ اگر آپ پچھلے 10 سال کے گناہ یاد کریں، آتے یاد؟ نہیں یاد آتے۔ اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ ہوتے ہی جو معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ریکٹیفائی کرتے ہیں، ان کے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں من قریب۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً ان کی توبہ قبول کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون توبہ گناہ کو سمجھ لیا، سمجھ کر انجان ہو رہا ہے، اور کون ہے کہ جس کو خیال آتے ہی توبہ کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں، یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان،
گناہ کرتے بھول جاتے، گناہ کرتے چھوڑ دیتے، گناہ کرتے انجان ہو جاتے، یہاں تک کہ جب موت آتی ہے اور نرخرے میں آ کے روح اٹک جاتی ہے، سکرات کا عالم رہتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے، اب موت یقینی ہے، اب کہتا ہے اللہ معاف کر دے، پچھلے پورے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ غرغرہ کہتے ہیں اس کو، جب روح آ کے نرخرے میں اٹک جاتی، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگتے، سکرات کا ٹائم ہوتا، اب موت شور ہو چکی ہے، سب ہاتھ اٹھا چکے ہیں، مرنا یقینی ہو چکا ہے، اب موت سامنے آ گئی، اس وقت جب توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے توبہ ان کے لیے ہے ہی نہیں قبول کرتا ہوں کہ توبہ۔ موت کے بعد توبہ نہیں بند ہوتا ہے، موت سامنے آ گئی تو توبہ بند ہو جاتا ہے، توبہ بند ہو جاتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہتا ہے مولا میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، توبہ قبول نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو کفر کی حالت میں مر جائے ان کا بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو دو لوگ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جو کافر مر جائے اس کو کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، اور جو مسلمان ہو گناہوں کا ٹوکرا جمع کر لیا لیکن موت سامنے دیکھنے تک توبہ نہیں کیا، اس کا توبہ قبول نہیں ہوتا۔ بستر مرگ پہ لیٹ کر اب کر رہے اللہ معاف کر دے، اب نہیں ہوتا، ختم ہو گیا ٹائم، ختم ہو گیا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسا جو کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب انتظار کر رہا ہے، بس مرو جہنم میں جانا ہے اور سخت عذاب تم کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں پر بھی ہو وہاں پر اللہ سے ڈر۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور جب کبھی تجھ سے کوئی گناہ ہو فوراً اس کے بعد کوئی اچھا کام کر دو، اچھا کام کر دو، اس سے کیا ہوگا، جو گناہ ہوا تھا وہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ کرنا اور کوئی اچھا کام کر دینا، فوراً جب کا جبھی گناہ دھو دینا، ٹائم نہیں دینا، دھو دینا گناہوں امیڈیٹ۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہا کرو۔ توبہ، توبہ کا معنی تو ہم بتا دیے نا، توبہ کا معنی کیا ہے، پلٹ کر آنا۔ جی اصطلاح میں تو ہم بولتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ، ہوتا کیا ہے کہ گناہ کب کرتا ہے بندہ، دنیا کی محبت میں، عورت کی محبت میں، پیسے کی محبت میں، شہرت کی محبت میں، یا کسی کی نفرت میں، اس سے بڑی دشمنی ہے، اس کو بتانا ہے، اس کو تو گرانا ہے، تو کسی کیا کہتے ہیں دنیا کی محبت میں یا کسی سے نفرت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ دل کو صاف کر لے اور کسی سے نفرت کرنے کے بجائے یا کسی کی محبت میں گناہ کرنے کے بجائے اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیر لے، اسی کو توبہ کہتے ہیں، اسی کو پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، رجوع الی اللہ، سیر الی اللہ، یہی ہے توبہ، اللہ کی طرف چلنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا۔ اور توبہ کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں، ایک ہی توبہ کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ نمبر سٹیج ہوتا ہے علم، دوسرا حال، اور تیسرا فعل۔ لکھ لو یہ علم، حال اور فعل، یہ 3 سٹیجز۔ علم پہلا ہوتا ہے علم۔ علم کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا کہ آپ سے گناہ ہوا۔ جو گناہ کرتے جا رہا اور اس کو معلوم ہی نہیں گناہ کر رہا تو ہم کیسے توبہ کریں گا؟ بندے مانتے ہی نہیں نا، میرے سے تو گناہ ہوا ہی نہیں تو پھر توبہ ہی نہیں۔ اگر بیمار، میں بیمار ہوں ہی نہیں بول رہا ہے، شوگر تیز ہو گئی، کمزوری ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے، نہیں ہے میرے کو شوگر ہوگا، میں نہیں مانتا تو مطلب نہ گولی کھائیں گا، نہ انجیکشن لیں گا، نہ انسولین لیں گا، نہ ٹیبلٹ کھائیں گا، تو شوگر کیا ہوئیں گی اور بڑھیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گا۔ علاج کب کرتا ہے آدمی؟ جب مانتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ سمجھ رہے؟ پہلا شرط ہوتا ہے توبہ کے لیے، پہلا شرط ہوتا ہے، پہلی شرط ہوتی ہے علم، جاننا کیا کہ میں گنہگار ہوں، میرے سے غلطی ہوئی، یہ ایکسپٹ کرنا، یہ ایکسپٹنس بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنا گناہ مانتے نہیں وہ کبھی صحیح راہ پہ چلتے نہیں۔ سیم اسی طرح سے جو اپنی جہالت نہیں مانتے، بہت سارے نکمے اور نالائق لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو قابل سمجھتے ہیں، میرے کو تو سب معلوم ہے۔ میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس، میں پڑھاتا تھا نا زمانے دراز تک، میں بچوں کو پڑھاتا تھا، ابھی بھی پڑھاتا ہوں لیکن آن لائن پڑھا رہا ہوں۔ پہلے لوگ آ کر پڑھتے تھے، میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا تھا، یعنی ان کے آ کے بیٹھنے میں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ میرے کو تو آتا ہے۔ سب بچوں کو آپ سمجھا دیجئے، میں تو سمجھا ہوا ہوں، میں بتا رہا ہوں، ایسے بچے 4-4 5-5 سال میرے پاس پڑھ کے نکلے، 2 ڈگری 2 لیول بھی آگے نہیں بڑھے،
زندگی میں آج تک بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان مانا ہی نہیں کہ میرے کو نہیں آتا، اور میرے کو تو سب آتا ہے۔ جب آتا ہے تو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سیکھیں گا نہیں تو آگے بڑھیں گے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہوگی۔ پہلے اپنے آپ کو یہ طے کرنا کہ میرے کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم، تو فوراً دل بولتا ہے نہیں معلوم ہے تو اب سیکھوں گا۔ میرے کو سب آتا ہے تو ختم ہو گیا، چیپٹر ہی کلوز ہو، دروازہ ہی بند ہو گیا وہاں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی ہوتا ہے گناہ کے چیپٹر میں بھی، یہی ہوتا ہے گناہ کے مسئلے میں۔ بندہ گناہ مان ہی نہیں رہا ہے، ہوئی نہیں میرے سے غلطی، جی اللہ میں تو کوئی غلطی نہیں کرا۔ جب آپ غلطی نہیں کرے ہیں تو گناہ کا کوئی تصور نہیں۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنے گناہ کو جاننا، اپنے گناہ کو جاننا۔ ارے اب اے کم بخت، تو اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا ہے، اپنی غلطی نہیں سمجھ رہا ہے تو، جبکہ ہمارے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے الہی جی سجد لک خیالی و سمادی و آمن بک فؤادی وہذہ یدی وما جنیت بها، اے اللہ تیرے سامنے میرا جسم بھی سجدہ کرتا ہے، میرا خیال بھی سجدہ کرتا ہے، اے اللہ میرے دونوں ہاتھ تیرے سامنے ہے، تو جانتا ہے یہ ہاتھوں سے کیا گناہ ہوئے۔ ہاں کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو جہاں، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، انہوں فرما رہے ہیں اے اللہ میرے سے گناہ ہوا معاف کر دے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں تو کوئی کرے ہی نہیں جی، ہمارے تو شولڈر نیچے آنے تیار ہی نہیں، شولڈر تو یوں اٹھے ہوئے ہے، سینہ تو تنا ہوا ہے، کوئی نہیں کچھ بھی ہمارے سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرعون کو بھی ایسا ہی دکھتا تھا، شیطان کو بھی ایسا ہی دکھتا تھا، سجدہ کرو کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد جسٹیفائی کرنے لگا مولا میں کیا غلطی کرا، ان تو بعد میں پیدا ہوا، ان تو مٹی سے بنا، میں آگ سے ہوں، میں پہلے پیدا ہوا، میں علم والا ہوں، اس کو کیا معلوم ہے۔ ہاں اللہ کی بات نہیں سن کر بھی وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ بولو شیطان غلط بولا کیا؟ آگ سے بنانا ہے، پہلے بنانا ہے، اللہ کی بات نہیں سنا نا، ادھر نہیں جا رہا ذہن ادھر نہیں جا رہا، غلطی کیا ہو گئی؟ بات غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ بات غلط بول رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے، اپنے گناہ سے بندہ جاہل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز اپنے گناہ کو سمجھنا، ہم سے غلطی ہوئی، ماننا، جھکنا، یہ گردن کی اکڑ توڑنا، یہ اکڑ توڑ کر اللہ کے سامنے جھکنا۔ تو پہلی شرط ہے العلم، معرفت علم ضرر، اور یہ بھی بات جاننا کہ گناہ ہونے کی وجہ سے اے بندے تو اللہ سے دور ہو گیا، یہ معلوم ہونا۔ جب کبھی گناہ ہوتا ہے ہم سے، یہ مت سوچو کہ اتنا گناہ ہوا تو اتنی سزا ہوتی، اتنے نیکیاں کرے تو اتنا ثواب ملتا، ایسا نہیں سوچنا۔ ہمیشہ ایسا سوچنا جب گناہ ہو رہا ہے تو مطلب میں اللہ سے دور جا رہا ہوں، ایسا سوچنا، میں اللہ سے اور دور ہو رہا ہوں، میں اللہ سے اور دور ہو رہا ہوں، میں اللہ کی محبت کھو رہا ہوں، اللہ میرا سب سے بڑا محبوب ہے، میں اللہ سے کھو رہا ہوں، میں دور ہو رہا ہوں، یہ سوچنا، یہ صحیح سوچ یہ ہے۔ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو کیسا؟ سمجھ میں آ رہی؟ جب کبھی کوئی غلطی ہوئی تو فوراً ارے میں تو اللہ کو ناراض کر دیا، میں تو اللہ سے دور ہو گیا، میرے اور اللہ کے درمیان حجاب آ گئے، ہرڈلز آ گئے، جی یہ سوچنا، یہ سوچنا۔ اگر آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں، دل سے چاہتے تو وہاں پر سوچتے 25 50 100 روپے 1000 روپے کا نقصان ہوا، یہ سوچتے رہے یار وہ ناراض ہو گیا استاد جی، 1000 روپے نہیں 10,000 بولے تو خرچہ کریں گے، لاکھ روپے بولے تو خرچہ کریں گے، رات بھر ٹھہرنا پڑے تو ٹھہریں گے، مگر ان کو ناراض نہیں رکھ سکتا صاحب بھائی، ان کو بہت چاہتا ہوں میں، نہیں معافی مانگنا پڑا تو معافی، غلطی کس کی بھی ہوں گی میں معافی مانگتا ہوں بھائی، مگر میں ان سے ٹوٹ کے نہیں رہ سکتا، بہت چاہتا ہوں میں ان کو۔ محبوب سے جدائی کا جو تکلیف رہتی ہے، یہ تکلیف کو جاننا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے، یہ علم پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ حال، کیفیت۔ جب یہ علم ہو جائے کہ ہم سے گناہ ہوا جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوئے، تو ایک کیفیت اندر آنا، اس کیفیت کو کہتے ہیں ندامت، پشیمانی، سوری فیل کرنا، آسان زبان میں جی کیا کریں گے؟ ندامت آسان تھا ہمارے لیے، ہمارے دور میں ندامت آسان تھا، یہ بچوں کو سوری آسان ہے، ندامت سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ندامت بولے تو کسی کا نام ہے کیا؟ یہ ذہانت ہے، وہ ندامت ہے، ایسا دکھ رہا کہ کسی کا نام ہے، ایسا دکھ رہا ہے نہیں، ندامت سوری کو بولتے ہیں، ندامت، پشیمانی، افسرد ہونا، دل جلنا اندر سے، شرمندہ ہونا، اے غلطی ہو گئی یار، یہ میرے سے نہیں ہونا، یہ کیا ہو گیا میرے ہاتھ، اس کو کہتے ہیں ندامت، پشیمانی، سوری فیل کرنا۔
جی تو پہلا ہے جاننا کہ غلطی ہوئی اور غلطی کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوئے. دوسرا کیفیت اپنے اندر کی بدلنا، دل جلنا، دل کو تکلیف ہونا، ہائے یہ میں کیا کر دیا، افسوس یہ کیا ہو گیا میرے سے، میرے کو صحیح کرنا پڑے گا. اور تیسرا لیول ہوتا ہے فعل، عمل، کیا ایکٹ کرنا. ایکٹ کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو غلط ہوا اس کو سدھارنا اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا. جو گناہ ہوا، چوری ہوئی تھی پیسہ واپس کرنا، کسی کو تھپڑ مار دیے تھے پیٹ میں انگلی ڈال کر معافی چاہنا، کسی کو بے عزت کیے تھے اس کو پھر عزت دینا، تحفہ دینا، منانا، جس کا دل توڑے تھے اس کا دل جوڑنا، پھر پلٹ کے اللہ کی طرف بھاگنا. کیونکہ دل جوڑنا، کسی سے معافی مانگنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ طاقتور ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے. ارے ہو سکتا ہم اس جیسے 100 کو مار سکتے ہوں گے مگر اللہ ناراض ہو جا رہا نا، اس کا کیا کریں گے جی. چھوٹے اور کمزور اور لاچار کے بھی پیٹ میں منڈی ڈال دینا. کیوں؟ اس کو خوش کرنے کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر. فعل فرمایا علم ہے، علم ہے، حال ہے، کیفیت ہے، اس کے بعد فعل ہے، ارادہ ہے، قصد ہے. جی اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں علم، ندامت اور قصد، ارادہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر علم، حال اور فعل ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. جاننا اپنے سے غلطی ہوئی اور اللہ سے ہم دور ہوئے، دل جلنا، افسوس ہونا، سوری فیل کرنا اور فوراً اس کو ریکٹیفائی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا اور توبہ کرنا. یہ توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الندم توبۃ، دل کا تڑپنا، دل کا غمگین ہونا یہ توبہ ہے. کہ جب تک دل میں پشیمانی نہ ہو، زبان سے لوگ کہتے سوری بھائی، سوری، یہ سوری نہیں ہے، یہ سوری نہیں ہے، یہ اکڑ ہے، یہ تکبر ہے. ہاں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. نہیں، یہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ اس سے بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں معافی چاہ لیا، میں گلے مل لیا بولنے کی واسطے. اللہ کو کیسا دے گے؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بات جاننے والا ہے. اور آپ کسی کو اگر سوری کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے نہیں کہنا ہے، آپ کو اللہ کے لیے کہنا ہے. اور اللہ تو آپ کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے سرکار فرمائے الندم توبہ. اصل توبہ کیا ہے؟ اصل گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الندم، دل سوری فیل کرنا، دل غمگین ہونا، دل تڑپنا، یہ اصل ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو باہر ساری ایکٹنگ کرتے پھرو، اس کو ایکٹنگ کہتے ہیں، توبہ نہیں کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا، غلطی کرو توبہ ہے. یہ کون سا توبہ ہے بھائی؟ یہ توبہ توبہ ہے. درگاہوں کے پاس جائے کرتے لوگ ہمارے ساتھ ایسا کر لے نکل لے. پکا پروگرام رکھا، آگے پورا کرنا ہے، پھر پورے کام کر کے آیا اور درگاہ سے نکل کے یا مسجد سے نکل کے سلام پھیر کے باہر نکلا تو پھر پوروں کو ڈبانا ہے. پلان پورا ہے. وہ مسجد میں آ کے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہ آپ کے یہ ہاتھ کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ آپ کے کان کو دیکھ رہا ہے، نہ آپ کے الفاظ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے. الندم، یہاں سے تڑپ چاہیے، یہ جھکنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر دیکھ رہا ہے. اچھا گناہ کیسے جاتے ہیں صاحب؟ آخری بات، ختم کی طرف جاتے، آگے بڑھتے اختتام کی طرف. کتنا ٹائم ہو گیا؟ میرے کو ٹائم کا اندازہ. اچھا 11:15، ختم کی طرف جاتے. اللہ اکبر. گناہ کیسا جاتے ہیں؟ تو نمبر 1 تو بتا دیے توبہ، برابر. توبہ کی 3 چیزیں بتائے نا، توبہ کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. کیا کیا بتائے؟ پہلا علم، اور دوسرا حال، اور تیسرا فعل. فعل کا مطلب معلوم نا، ایکشن، برابر ہے نا. پھر ایک مرتبہ بولیے، پہلا کیا ہے؟ تھوڑا آواز سے. دوسرا کیا ہے؟ حال مطلب کیفیت، اپنی پوزیشن، برابر ہے حال. تیسرا کیا ہے؟ فعل، اپنا ایکشن، کام، ارادہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک طریقہ ہے گناہ معاف ہونے کا، اور ایک طریقہ ہے گناہ معاف ہونے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث سنا ہے، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. کوئی غلطی ہو گئی تو غلطی کے فوراً بعد کیا کرنا؟ اچھا کام کر دینا. تمحها، وہ اچھا کام یہ گناہی کو میٹ دیتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے گناہ مٹانے کا. ایک ہے توبہ کرنا، وہ سب سے پاورفل ہے وہ. دوسرا کیا ہے؟ غلطی کے بعد کوئی اچھا کام کر دینا. تیسرا طریقہ کیا ہے جی؟ اچھا یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہے، قرآن نے بھی فرمایا ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟
ذکراللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے سبق المفردون المستہترون بذکر اللہ تعالی وضع الذکر عنہم اوزارہم فورد القیامت خفافا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اکیلے تنہا ہوتے ہیں اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے، المستہترون، اور اللہ کی یاد میں کھو جاتے، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے، ایسا نہیں کہ تسبیح لیے ادھر ادھر دیکھتے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں، یہ ذکر نہیں۔ فرمایا المفردون، جو بالکل تنہا ہو جاتے، دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں کٹ جاتے، اور اتنا ذکر کرتے کہ ذکر ان کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے، پھر وہ گاڑی چلا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر ان کا سر چڑھ جاتا ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا ہے، وضع الذکر عنہم اوزارہم، یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ان کے گناہوں کو نیچے گرا دیتا ہے، ان کے کندھوں پہ سے نیچے اتار دیتا ہے۔ فورد القیامت خفافا، جب قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے میدان محشر میں حاضر ہوں گے تو ہلکے پھلکے لائٹ حاضر ہوں گے، پورے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو گناہ سے توبہ کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے، ذکر کرنا۔ میں اکثر بولتا ہوں، اب سلسلہ قادریہ میں جو بھی ہمارے پاس یعنی بیعت وغیرہ کرتے ہیں ان کو میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں، کم از کم روزانہ پر ڈے منیمم بتا رہا ہوں میں، اس سے سب سے کم 165 ٹائم 165 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، کم سے کم بتا رہا ہوں، سب سے کم نمبر 24 آورس میں کم سے کم ذکر کتنا ہے، آواز سے ذرا 165 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور ختم کیسا کرنا اس کو، محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلے بھی بتایا تھا میں، اس میں کئی افراد نئے ہیں جی۔ 165 لا الہ الا اللہ جو ہم بتا رہے ہیں نا طریقہ، ہم ذکر کرتے، آج بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی 1 بجے سے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جب ختم کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لیے تو بہتر۔ اس کے بعد کیا ہے، 300 مرتبہ درود شریف، کم از کم، میں بالکل منیمم بتا رہا ہوں، اس سے کم تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اگر 300 بھی کوئی درود شریف نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر خود کو راہ خدا میں چلنے والا مومن یہ سب بولنا بند کرو، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، تماشے ہیں جی۔ یہ جو شملے باندھتے ہیں، یہ داڑیاں رکھتے ہیں، یہ شالیں ڈالتے ہیں، یہ سب دکھاوا کر، یہ سب دکھاوا ہے۔ یہ اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، سرکار نبی اور آل نبی پر اگر دن بھر میں 300 بھی درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو پھر کس کام کے مسلمان ہیں، کس کام؟ یہ سب سے کم نمبر بتا رہا ہوں، زیادہ پڑھو اس سے جتنا پڑھنا ہے، جتنا زیادہ پڑھنا ہے، لیکن کم سے کم 300 تو پڑھنا ہے، 500 پڑھو، 700 پڑھو جی۔ سالک کے لیے تو یہ بہتر ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں چل رہا ہے، 1100 1100 پڑھنا ہوتا ہے اس کے لیے، مگر منیمم نمبر بتا رہا ہوں 300 جی، 300 درود شریف پر۔ تو یہ ذکر جو بندے پابندی سے ذکر کرتے ہیں، قیامت کے دن جیسا پانی نہا لیے تو کیسا باڈی لائٹ ہو جاتی ہے نا، ایک دم صاف ستھرے، ایک دم ہلکا ہو گیا استاد، پانی نہا کے نکل گیا، قیامت کے دن ایسا فریش جاتے ذکر کرنے والے لوگ۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، سرکار کے الفاظ ہیں، فورد القیامت خفافا، وہ قیامت کے دن لائٹ ہلکے پھلکے جائیں گے، بالکل ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے یہ بات۔ اور ایک طریقہ ہے، اگر ایسا بھی گناہ کی توبہ نہیں کرتا ہے بندہ، نہ توبہ کر رہا ہے، نہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کر رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جی، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ گناہ، ویسے بھی گناہ معاف ہوتے، کیسا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له اعمال تكفرها ادخل الله تعالى عليه الہموم فتکون کفارۃ لذنوبہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب کبھی بندے سے گناہ ہوتے جاتے اور گناہ بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اس کے کوئی کام ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو، نہ توبہ ہی کر رہا ہے نہ اچھے کام کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں ٹینشنز اور پریشانیاں ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے تو ٹینشن ڈال دیتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ جا رہا، کینسر ہو گیا، رشتے ٹوٹ گئے، لون بڑھ گیا، پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے، فسادات ہو گئے، کوئی مار دیا، مرڈر ہو گیا، پریشان پھٹ رہے، اللہ کیوں نہیں سن رہا، اے اللہ ہماری تو کیوں، میں سجدے کر رہا ہوں، میں عمرے کر رہا ہوں، میں صدقہ خیرات، اللہ نہیں سن رہا۔ بھائی صاحب آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ دھو رہا ہے۔ لائٹ گناہ ہو، ایسا دھوئے تو دھل جاتا، بہت گہرے گناہ پڑے تو چھاٹنا پڑتا، کپڑوں کو دیکھیں دھوبیاں کیسا چھاٹنا پڑتا،
پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو چاٹتا ہے، خطرناک پریشانیاں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہموم پریشانیاں ڈال دیتا ہے، اور وہ پریشانیوں کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا، پکارتا اللہ تعالیٰ کو، دعا قبول ہوتی نہیں، پریشانی پہ پریشانی، بخار ٹائیفائڈ سے اٹھے نہیں تھے کہ ملیریا ہو گیا، ملیریا سے اٹھے نہیں تھے کہ کورونا ہو گیا، کورونا سے نکلے نہیں تھے کہ کینسر ہو گیا، ارے کیا تو بھی ہو رہا بھائی، گھر میں 10 آدمی بیمار پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے چکرا ہو رہے ہیں، سمجھ میں گناہوں کی کثرت ہو گئی، گناہوں کی کثرت ہو گئی، ٹینشن پہ ٹینشن اللہ تعالیٰ دیتے جاتا ہے، اس کے ذریعے گناہ، تو یہ طریقہ تو اچھا نہیں ہے۔ اچھا ہے کیا یہ طریقہ گناہ معاف ہونے کا؟ تو پہلے والے طریقے اچھے تھے نا، اس کو اپنا لینا چاہیے۔ پھر آخری طریقہ، اگر اللہ تعالیٰ گناہ بھی زیادہ ہو، بندہ توبہ بھی نہ کرے، اچھے کام بھی نہ کرے، ذکر بھی نہ کرے، اور زندگی میں زیادہ پریشانیاں بھی نہیں آئے، گناہ تو ہے، تو کیا وہ چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں۔ آخری میں اور ایک طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک کو کچھ ٹائم کے لیے تو جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا، ہر ایک کو جانا پڑے گا۔ کیوں جا رہے ہیں جہنم میں؟ جہنم میں گناہوں کو جلایا جاتا ہے۔ دیکھو بھائی صاحب، اگر آپ مسجد میں آنا چاہ رہے ہیں نا، اور آنکھ بدبودار ہے، کپڑے میلے ہے، ہاتھ پہ سے گندا پانی ٹپک رہا اور پیروں کو گوبر لگا ہوا ہے، تو مسجد میں آپ کو انٹری نہیں ملتی جب تک وہ باہر دھل نہ جاؤ، جب تک باہر پانی نہ نہا لو، صاف ستھرے ہو جاؤ تو مسجد میں آ سکتے۔ اسی طرح سے کوئی انسان گناہوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر گناہ لے کر آخرت میں جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال کر وہ گناہوں کے زنگ کو جلائے گا، تم کو پیور کرے گا، اس کے بعد جنت میں اگر بھیجنا ہے تو تب بھیجے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پوروں کو ڈال دیتا جہنم میں، ایسا ہی ہے آیت ہے، پورے تم میں کا ہر آدمی جہنم میں جائے گا۔ اے مولا پھر کیسا؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر تھوڑا سا نرمی فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ہاں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، جو دنیا میں میرے سے ڈرا کرتے تھے، ہم ان کو بچا لیں گے اللہ، ورنہ تو پورے جانے والے تھے۔ پہلی آیت میں تو یہی تھا کہ پورے جائیں گے، دوسری آیت میں کیا کیا؟ رستہ بتا دیا، میرے سے ڈرتے رہو دنیا میں، بھول جاؤ مت۔ اگر ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اسلموا نہیں فرمایا، جو مسلمان ہوئے ان کو بچا لیں گے، ایسا ہے کہ آیت میں جو مومن ہو گئے ان کو بچا لیں گے، یہ ہے آیت میں جو اہل سنت ہے ان کو بچا لیں گے، یہ ہے آیت میں۔ ہم تو سنی ہیں بھائی، سنی حنفی قادری، اب تو جنت پکی، ایسے ہی سوچتے نا اپن، مگر اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں فرمایا جی، سنی بھی ہے، قادری بھی ہے، حنفی بھی ہے، اب تو پکا جنتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقوی تقوی تقوی، دل میں اللہ کا ڈر، اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو جہنم سے بچنے والے، اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں، بھول گئے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر دیا ہے کہ تم میں کا ہر ایک جہنم میں جائے گا، اور وہاں پر جا کر وہ دھلائی ہوگی، وہ جلایا جائے گا، جس کی وجہ سے تمہارے گناہ ختم کر کے تم کو صاف کیا جائے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جہنم سے صرف ان کو بچائیں گے جو دنیا میں ہم سے ڈرتے رہے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو گناہگار ظالم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تھے، ان کو ہم جہنم میں بدحالی اور گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ گھٹنوں پہ بیٹھ جاتا نا آدمی ٹوٹ کے، جب آدمی کھڑا ہو اور بالکل ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گر کے گھٹنوں پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کو ہم جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے، پڑے رہنے دو ان کو، صرف جو میرے سے دنیا میں ڈرتا تھا ان کو نکال لیں۔ تو لہذا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جی؟ توبہ۔ دنیا میں پریشانی آنے سے پہلے، آخر میں عذاب آنے سے پہلے سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کے سامنے گردن جھکا لو اور توبہ کرو، گناہ سے بچو، جتنا بچ سکتے بچو، پھر بھی ہو جائے تو توبہ کر لو۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے وَلَا شَفِيعَ أَنْجَحَ مِنَ التَّوْبَةِ، بڑا خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں بڑا خطبہ ہے، اس کا ایک پارٹ میں نکال کر لایا۔ کیا فرماتے مولا علی علیہ السلام؟ وَلَا شَفِيعَ أَنْجَحَ مِنَ التَّوْبَةِ، توبہ سے بڑھ کر کامیاب ریکمنڈ کرنے والا کوئی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے نا، یہ گناہ تھا، یہ گناہ تھا، یہ گناہ تھا، یہ گناہ تھا، بعد میں ایک آتا گیا توبہ بھی کیا تھا، یہ جو توبہ تھا یہ سب کو پاس کرا دیتا، ختم، ہٹا دو ان کو، راستے سے ہٹا دو۔ وَلَا شَفِيعَ أَنْجَحَ مِنَ التَّوْبَةِ، اے بندے مومن،
اے اللہ کو ماننے والے، اے رسول اللہ کو ماننے والے، اے علی کو ماننے والے، مولا علی فرما رہے ہیں کہ توبہ سے بڑھ کر بچانے والا کوئی اور نہیں، ولا شفیع انجح من التوبہ۔ حضرت القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ غالباً صحابی ہے یا تابعی ہے، فرماتے ہیں التوبۃ یجمعها اربعۃ اشیاء، توبہ میں 4 چیزیں جمع ہو جاتی ایک جگہ، 4 چیزیں، اگر یہ لکھ سکتے تو لکھ لو، 4 چیزیں ایک جگہ جمع ہوتی۔ فرماتے الاستغفار باللسان، زبان سے استغفار پڑھنا، توبہ کرنا، الفاظ سے توبہ کرنا، والاقلاع بالابدان، دوسری چیز اپنے جسم سے جو غلط کام کر رہے تھے اس کو چھوڑنا، زبان سے توبہ کر رہے ہیں، جسم وہ کام برابر کر رہا، یہ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمائیں زبان سے توبہ کرنا، جی زبان سے استغفار پڑھنا، اور جسم سے برا کام چھوڑ دینا۔ تیسری چیز کیا فرماتے؟ وَإِضْمَاءُ تَرْكِ الْعَوْدِ بِالْجِنَانِ، دل میں یہ پکا ارادہ رکھنا کہ بھئی دوبارہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبۃ النصوح۔ جی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو نصوح توبہ کرو۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ نصوح توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نصوح کا مطلب یہ ہوتا کہ جب توبہ کرو تو اس وقت دل میں یہ رہنا کہ یہ دوبارہ میں نہیں کروں گا، میں توبہ بھی کر رہا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ چھچورا پن ہے کہ بندہ زبان سے توبہ بھی کر رہا ہے اور دل میں پروگرام ہے دوبارہ کروں گا، اندر سے پروگرام ہے ہاں اب توبہ کر لیتا ہوں پھر بعد میں کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا۔ مذاق کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، استہزاء، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا ہے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت من میں یہ چیز حاضر رہنا کہ دوبارہ میں نہیں کروں گا۔ تو کیا فرمائیں؟ زبان سے استغفار پڑھنا، جسم سے گناہ کو چھوڑنا، اور تیسری چیز کیا بتائے کہ دل میں یہ ارادہ رہنا کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمُحَاجَرَةُ سَيِّئِ الْإِخْوَانِ، برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔ برے دوست ہی وہ چیز ہوتے ہیں جو گناہ کراتے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ جو یعنی آپ کو میں بتاؤں مرید ہونے کے ضوابط میں یہ بتائے تھے، جب مرید ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنی فرینڈ سرکل بدل دینا۔ سیم فرینڈ سرکل میں رہتے ہوئے آپ کو سدھرنا بہت مشکل ہے۔ جو دوستوں کے ساتھ جاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، گناہ کرتے تھے، بدماشی کرتے تھے، اب اس کے بعد توبہ کر لیے، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، بولے میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، پھر وہی فرینڈ سرکل میں جا کے بیٹھے، چھوڑ سکتے گناہ؟ انہوں نے کہا بہت نیک ہو گیا، چل چل چل، ہو گیا ختم، نکل گیا ستیہ توبہ کا۔ تو فرمائے 4 چیزیں، جی 4 چیزیں، کیا 4 چیزیں؟ زبان پہ استغفار ہو، زبان پہ استغفار ہو۔ دوسری چیز کیا فرمائے؟ جسم گناہ کرنا چھوڑ دینا۔ تیسری چیز دل میں ارادہ رہنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، ہو جائے ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت تو ارادہ پکا رہنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز کیا فرمائے توبہ کے اندر؟ چوتھی چیز فرمائے بیٹے گلاس میں ڈال کے دے دو، یہ بوٹل مت رکھو یہاں نیچے بیٹھو، گلاس میں ڈال کے گلاس یہاں رکھو۔ جی تو چوتھی چیز کیا فرمائے؟ برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔ جو دوست کے ساتھ آپ گناہ کرتے تھے اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں کہ انہیں اکیلا ہو جاتا، اس کو دوسرے دوستہ مل جاتے، آپ کو بھی دوسرے دوستہ مل جاتے ہیں، مگر سدھرنے کا موقع ملتا۔ بری دوستی رکھ کر آپ نہیں سدھر سکتے۔ حضرت سہل، آخری قول آج کا سناتا ہوں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اکابر عارفین میں سے، اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والوں میں سے، آپ فرماتے التوبۃ تبدیل الحرکات المذمومۃ بالحرکات المحمودہ، برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے کام کرنا شروع کر دینا، اسی کا نام توبہ ہے۔ توبہ کر رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں، اس کو توبہ نہیں بولتے لوگ۔ توبہ کس کو بولتے ہیں؟ جی اگر کوئی گندگی میں سے نکل کے آئے، پانی نہا کے گوبر میں کود جائے، پھر پلٹ کے جا کے پانی نہا کے پھر گوبر میں کود جائے، اس کو کیا پانی نہے بولتے ہیں؟ اس کو چچوراپن بولتے ہیں۔ اس کو کس کو بولیں گے؟ گندگی میں سے نکل کے آئے، پانی نہانے کے بعد خود کو سیف رکھنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اس کو فرماتے ہیں برے حرکتوں کو چھوڑ کر اچھے حرکتوں کو اپنانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْخَلْوَةِ وَالصَّمْتِ وَأَكْلِ الْحَلَالِ، اور توبہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ 3 چیز نہ آ جائے۔ نمبر 1 خلوت، تنہائی۔ تنہائی بولتا آپ نکل کے کوئی جنگل میں جاؤ نہیں بول رہے ہیں، سب کو بھول کے اپنے بارے میں سوچنا میں کیا کر رہا ہوں، اکیلے ہو جانا، دوسروں کے بارے میں سوچتے نا ان ایسا پہنا، ان ایسا کھایا، ان ایسا کرا، ان ایسا کر، چھوڑ دینا، اپنے بارے میں سوچنا، خود کے بارے میں سوچنا۔
تھنک اباؤٹ سیلف، اپنے بارے میں سوچو میں کیا کر رہا ہوں. تو نمبر 1 آپ دوسروں سے ڈسکنیکٹ ہونا. پھر دوسری چیز فرمائے الصمت، غور کرنا اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کتنا سچ بول رہا ہوں، میں کتنی سچائی ہے میرے اندر، میں کتنی ایکٹنگ کر رہا ہوں، اپنے آپ کا حساب کرنا. تیسری چیز کیا فرمائے اکل الحلال، حلال نوالا کھانا. حرام کھانے والے کو توبہ نہیں ہوتی ہے. حرام انکم ہے اور توبہ کر رہے ہیں، نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اس 3 چیزاں ہیں، دوسروں سے ڈسکنیکٹ ہونا، خود کے بارے میں سوچ، دوسروں سے ڈسکنیکٹ ہو کے اکیلے ہونا، خود کے بارے میں سوچنا، اور حلال نوالا جانا پیٹ میں، حرام نہیں جانا. یہ 3 چیزیں اگر کوئی کر لیتا ہے تو توبہ. بہرحال یہ توبہ سے متعلق باتیں تو بہت ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ حضرات یاد رکھیں گے اور اس پر غور کریں گے. یہ جو بیانات کر دیتے نا بیٹے، یہ بیانات سن لینے کے بعد تھوڑا اثر باقی رہتا ہے اس کا بیان کا. اگر چاہتے ہیں کہ اس کا زیادہ اثر ہو تو اس کو بعد میں بیٹھ کے ریوائز کرنا، کیا بولے تھے وہ نوٹس اس میں بڑا کام آتے. ریوائز کرنا، دماغ لڑانا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، 1 سے 2 3 مرتبہ جتنا آپ اس کو ریوائز کرتے نا اتنا آپ کی لائف میں وہ چیز انٹر ہونا شروع ہوتی. ورنہ کیسا اعتکاف کی حد تک ذہن میں آتی، اعتکاف ختم بیانات ختم. جی توبہ سب سے اچھا طریقہ ہے. توبہ بندے کا سدھار ہے، توبہ میں دنیا کی پریشانیوں سے آزادی ہے، توبہ میں آخرت کے عذاب سے نجات ہے، توبہ میں. توبہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. توبہ سے اللہ تعالیٰ کو بہت پیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا رب کریم ہم کو سچے من سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.